نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 31ویں سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج سلسلہ بنو اسماعیل کا آخری سبق ہے۔ یہ سبق ہمارا صفحہ نمبر 136 سے شروع ہو کر 139 پہ ختم ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تورات سے ثابت ہے کہ جو لڑکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں، اور اسی لیے ان کا نام اسماعیل رکھا گیا کہ خدا نے ان کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست سنی۔ اس بنا پر اس آیت میں جس کا ذکر ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں ہیں۔ قربانی کے واقعہ کی تفصیل اور اختتام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے۔ اس سے قطعاً ثابت ہوتا ہے کہ جس کا ذکر اوپر ہوا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ مسلمانوں کا نام جو مسلم رکھا گیا وہ نام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایجاد کیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل، یعنی تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب اسی نے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ اس تسمیہ کی تاریخ قربانی سے شروع ہوتی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا چاہا اور ان سے کہا کہ مجھ کو خدا کا یہ حکم ہوا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہایت استقلال کے ساتھ گردن جھکا دی کہ یہ سر حاضر ہے۔ اس موقع پر خدا نے اسلم کا لفظ استعمال کیا جو اسلام سے ماخوذ ہے اور جس کے معنی تسلیم اور حوالہ کر دینے کے ہیں۔ فلما اسلم، پھر جب دونوں نے اپنے آپ کو ہمارے حوالہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سب سے بڑا عظیم الشان کارنامہ تسلیم و رضا ہے، یعنی جب قربانی کا حکم ہوا تو باپ بیٹے دونوں نے بے عذر گردنیں جھکا دیں۔ یہ وصف مقبول بارگاہ ہوا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہی شعار مذہبی قرار پایا۔ اسی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیروان ملت کا نام مسلم رکھا۔ قربانی، ایثار اور اسلام در حقیقت یہ سب مترادف الفاظ ہیں۔ یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ اگر حضرت اسحاق علیہ السلام قربانی ہوتے تو یہ لقب ان کی اولاد یا ان کی امت کو ملتا۔ قربانی کی حقیقت، اس مسئلہ کی حقیقت اس وقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے جب اس پر غور کیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا اس سے اصل مقصود کیا تھا۔ قدیم زمانہ میں بت پرست قومیں اپنے معبودوں پر اپنی اولاد کو بھینٹ چڑھا دیا کرتی تھیں۔ یہ رسم ہندوستان میں انگلش گورنمنٹ سے پہلے موجود تھی۔ مخالفین اسلام کا خیال ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی اسی قسم کا حکم تھا، لیکن یہ سخت غلطی ہے۔ اکابر صوفیاء نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو جو خواب دکھائے جاتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں، عینی اور تمثیلی۔ عینی میں بعین ہی وہی چیز مقصود ہوتی ہے جو خواب میں نظر آتی ہے۔ تمثیلی میں تشبیہ اور تمثیل کے پیرایہ میں کسی مطلب کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھایا گیا تھا اس سے یہ مراد تھی کہ بیٹے کو کعبہ کی خدمت کے لیے نظر چڑھا دیں، یعنی وہ کسی اور شغل میں مصروف نہ ہوں بلکہ کعبہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیے جائیں۔ تورات میں جا بجا قربانی کا لفظ ان معنوں میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو عینی خیال کیا اور بعین ہی اس کی تعمیل کرنی چاہی۔ گو یہ خیال اجتہادی غلطی تھی جو انبیاء سے ہو سکتی ہے۔ گو یہ غلطی قائم نہیں رہتی بلکہ خدا اس پر متنبع کر دیتا ہے۔ اس بنا پر گو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس فعل سے روک دیے گئے، لیکن خدا نے ان کی حسن نیت کی قدر کی اور فرمایا تو نے خواب کو سچا کیا، ہم اس طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ بہرحال یہاں اس تفصیل سے مقصود یہ ہے کہ قربانی سے مقصود خدمت کعبہ کے لیے نظر چڑھانا تھا۔ نظر چڑھانے کے لیے شریعت سابقہ میں جو لفظ مستعمل تھا وہ خدا کے سامنے تھا۔ تورات میں یہ محاورہ نہایت کثرت سے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق میں خدا سے جو دعا کی وہ ان لفظوں میں کی،
کاش اسماعیل تیرے سامنے زندگی کرتا۔ اسی خواہش کے مطابق ان کو خواب میں تمثیلی پیرایا میں یہ حکم دیا گیا کہ وہ بیٹے کی قربانی کریں۔ یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کا نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جی ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔